حامدا ومصليا ومسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ائمہ مجتہدین اور عامۃ الناس کی طرف لفظ خطا کو منسوب کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ اسی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے تمہید ابو شکور سالمی میں امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جسمانی بلوغ سے قبل اور نزول وحی جلی سے قبل بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جسمانی بلوغ اور وحی جلی کے نزول کے بعد بھی نبی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مزارات کے اندر بھی وہ نبی ہیں اور حشر کے میدان میں بھی وہ نبی ہیں۔ اور معصوم ہونے کا یہ جو عقیدہ ہے، امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں فعصمۃ الانبیاء انما یثبت بطریق الوجوب لا من طریق الجواز۔ یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ قطعی عقیدہ ہے اور جوازی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی کی بات کے اندر وضاحت کرتے ہوئے امام ابو شکور سالمی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نہ کبیرہ گناہ صادر ہوتا ہے اور نہ صغیرہ گناہ صادر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا معصومین عن النیت بالصغیرہ، کہ یہ صغیرہ گناہ کی نیت سے بھی معصوم ہیں۔ اس پس منظر میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ لفظ ذنب، لفظ خطا یا لفظ عصیان منسوب کرنا یہ عصمت انبیاء کے منافی ہے، اور ایسا کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ قرآن شریف میں اور احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف لفظ خطا، عصیان اور ذنب کی نسبت ہوئی ہے، اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے جو تصریحات فرمائیں اور مفسرین کرام نے اس سلسلے میں جو ارشادات فرمائے وہ یہ ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق لفظ عصیان جیسے وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ میں ہے، یا لفظ ذنب جیسے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر میں ہے، یا ایسے ہی کئی اخبار آحاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لفظ خطا کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء تفسیر اور علماء کلام اور محدثین کا ارشاد یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو انبیاء کرام کی طرف منسوب ہوئے یا تو یہ کلام الہی میں ہیں یا پھر کلام رسول میں ہیں،
اور اس سے جو مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی اور کو ایسا لفظ انبیاء کی طرف منسوخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے امت کے اہل علم پر اور عوام پر یہ لازم ہے کہ ایسے الفاظ کا کوئی لغوی سہارا لے کر ترجمہ نہ کریں اور اس کو انبیاء کی طرف منسوخ نہ کریں، اور اگر ہو سکے تو ان الفاظ سے ایسی تعویل کریں جو عصمت نبوت کے خلاف نہ ہو، شان نبوت کے خلاف نہ ہو۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر کتنے مقامات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کا جو ترجمہ فرمایا، اسی بنیاد پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے، کیونکہ نبی کی طرف نعوذ باللہ گناہ کو منسوب کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اور نظیریں بھی موجود ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے اور دیگر مفسرین کرام نے عربی کے اندر جو تراجم فرمائے وہ استہزاء کا ترجمہ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے، بریکٹ میں ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لہذا ان الفاظ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوخ کرنا بہت بڑی ایمانی غلطی ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام سے بھی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کا قول و فعل من جانب اللہ ہوتا ہے۔ ظاہراً آدمی اگر یہ سمجھے کہ یہ حکم کا خلاف ہو رہا ہے تب بھی وہ خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں خوش طبی بھی کروں تو میری خوش طبی بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا میری ہر بات من جانب اللہ ہے، ہر فعل من جانب اللہ ہے۔ دوسرے درجے میں انبیاء کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت کرام اور ائمہ مجتہدین ہیں۔ یہ تینوں حضرات ہیں جن سے خطا کا سرزد ہونا ممکن تو ہے کہ یہ ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں، ان سے خطا ہونا ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خطا ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ایسے ہی ائمہ مجتہدین جو فریات کے اندر اجتہاد کرتے ہیں، ان سے کسی مسئلے میں اجتہاد کے اندر خطا ہو جائے تو وہ خطا بھی معاف ہے، اس پر بھی وہ عند اللہ ماجور ہیں۔ لہذا جب خطا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت عطا فرمائی ہے تو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام میں سے کسی ہستی کی طرف خطا کو از خود منسوخ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور ان کی شان میں بے ادبی ہے۔ جیسا کہ موجودہ حالات میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق خطا اور غلطی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خطا کسی حکم کے مقابلے پر ہوتی ہے، جب اس کی نافرمانی ہو جائے، اس کا خلاف ہو جائے۔ مسئلہ باغ فدق میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کا خلاف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے، اور نہ ہی اس میں خطا حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی، نہ ہی اس میں خطا سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوئی۔ اس کے بعد درجہ ہے عامت الناس کا، جب ان لوگوں سے جو خطا سرزد ہو جائے وہ خطا اجتہادی نہیں ہے، عام لوگوں سے انہیں اس پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ عام لوگ ہیں، علماء ہوں یا خواص ہوں، علماء بھی درجہ اجتہاد کے اندر تو نہیں ہے، اگر ان سے بھی غلطی ہو جائے تو انہیں اپنی خطا پر توبہ کرنی چاہیے
اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لفظ خطاب وغیرہ کی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت کرام اور ائمہ مجتہدین اسی طرح عام لوگوں کی طرف منسوخ کرنے کا شرعی حکم ہے۔ Truth TV